الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے اوپر کی آیت شریفہ میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ میرے بندے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے جو پوچھتے ہیں کہ میں قریب ہوں یا دور، تو ان سے بتا دو کہ میں ان کے قریب ہوں. جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کو اور دعا کو سنتا ہوں. تو چاہیے کہ وہ میرے احکامات کو قبول کریں، اس پر یقین رکھیں. تو یہ گویا ایک تعلق، اور اس روزے کی جو مشقت تھی اس میں ایک اور گویا تعلق میں اللہ کو پیدا کر کے آسانی پیدا فرمائی کہ اللہ سے تعلق جوڑیں، دعا کریں، تو اس کی محبت میں، تعلق میں، دعا میں، اور یہ آسانی پیدا ہوگی. اور یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ روزے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزے دار کے لیے ایک دعائیں مستجاب ہوتی ہے، یعنی اس کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اور افطار کے وقت تو قبولیت کا وقت ہوتا ہی ہے. اس کے بعد اس آیت شریفہ میں پھر روزے کے جو ہے احکامات شروع ہو گئے ہیں. ارشاد فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے روزے کی راتوں میں بے حجاب ہونا اپنی عورتوں سے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ نے جان لیا کہ بے شک تم خیانت کرتے تھے اپنے نفسوں میں. فتاب علیکم، پس اللہ تمہاری طرف متوجہ ہوا. وعفى عنکم، اور تم کو معاف کر دیا. فالآن باشروہن، بس اب تم آؤ اور ان سے مباشرت کرو. وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور تلاش کرو اس کو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو. حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید ڈوری کالی ڈوری سے، یعنی فجر صادق سے. اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں خاص طور پر ارشاد فرمائیں. ایک تو رمضان کی راتوں میں شوہر بیوی کا ہم بستر ہونا، اور دوسرے رمضان کی راتوں میں کھانے پینے کا مسئلہ. پھر وہ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر وہ کھانے پینے سے کب تک رکنا؟ صبح سے لے کر پھر روزے کو رات تک پورا کرو. پہلا مسئلہ صحبت کا. حلال کر دیا گیا تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں بے حجاب ہونا عورتوں سے. اس سے معلوم ہوا کہ رمضان میں شروع میں جو چیز یہاں بعد میں حلال کی جا رہی پہلے حرام تھی. چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور اتنا مسند احمد میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. اور اسی طرح احادیث شریفہ میں یہ قصہ آتا ہے اور یہ روایت آتی ہے کہ جب روزہ افطار کر لیا تو روزہ افطار کرنے کے بعد میں سونے سے پہلے
کھانے پینے کی بھی اجازت تھی، صحبت کی بھی اجازت تھی، اور جب سو گئے تو بس روزہ شروع ہو جاتا تھا، نہ سو کر اٹھنے کے بعد پھر نہ کھانے پینے کی اجازت تھی، نہ چاہے وہ 12 بجے آنکھ کھلے 1 بجے آنکھ کھلے، پوری رات میں کبھی بھی سو جانے کے بعد اٹھ کر کھانے پینے صحبت کی اجازت نہیں تھی۔ یہ جب رمضان کو روزے فرض ہوئے تو شروع میں یہ حکم تھا کہ راتوں میں صبح صادق تک کھانے پینے اور صحبت کی اجازت عطا فرمائے، کیونکہ ایک بڑا مشکل کام تھا، دن بھر روزہ رکھ کے جو ہے وہ پھر اس وقت میں فاقہ اہم ہوتا تھا، کبھی کبھی افطار کے لیے کچھ چیز میسر نہ ہوتی تھی، پانی سے ہی روزہ افطار لیتے تھے، اور تھارے تھکے ہونے کی وجہ سے نیند آ گئی تو پھر سو کر اٹھ کر کھانے بھی نہیں کھا سکتے تھے۔ چنانچہ ایک روایت جو خاص طور پر اس آیت شریفہ کے شان نزول میں بیان کی جاتی ہے، ایک صحابی حضرت قیس بن سرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دن بھر بیچارے مزدوری کر کے اپنے گھر جب شام کو لوٹے، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر مزدوری کرنے گئے تھے، اور گرمی کے موسم میں محنت مزدوری کر کے شام کو جب گھر لوٹے تو گھر میں کچھ کھانے کو نہ تھا۔ بیوی نے کہا میں پڑوس سے انتظام کر کے لاتی ہوں، آپ تشریف رکھیے۔ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محلے میں پڑوس میں چلی گئیں، اور یہ دن کے ہارے تھکے تھے، ذرا لیٹے قبر سیدھی کرنے ان کی آنکھ لگ گئی، سو گئے۔ اتنی بھی واپس آئی تو یہ سو چکے تھے۔ اب جب سو گئے تو سو جانے سے روزہ شروع ہو جاتا تھا، اب آنکھ کھلی تو اب جو کھانے کا کچھ انتظام ہوا تھا تو کھانا پینا جائز تو تھا نہیں، اس لیے انہوں نے جو ہے روزہ شروع ہو گیا، اگلے دن اسی طرح سے روزہ رکھا۔ دوسرے دن جب اسی طرح روزہ رکھا تو دن میں بے ہوش ہو گئے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت شریفہ نازل فرمائی، اور اس میں ان کی قربانی کی وجہ سے یہ سہولت عطا فرما دی کہ اب سو کر اٹھ کر کھانے کی بھی اجازت ہے، ختم سحری سے پہلے پہلے یہ حکم منسوخ فرما دیا۔ بلکہ نہ صرف کھانے کی اجازت دی بلکہ سحری کھانے کو سنت قرار دیا، کہ اخیر شب میں اٹھ کر سحری کھانا عبادت اور ثواب بنا دیا۔ اللہ اکبر! یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی قربانیوں کا نتیجہ۔ اور دوسرا حکم جو صحبت کے تعلق سے ہے، اس میں بھی بعض صحابہ سے ایسا ہوا کہ شروع میں اگرچہ ممانعت تھی، لیکن رات میں انہوں نے ہم بستری کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کیا، تو اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی اور یہ اجازت دے دی گئی، دونوں حکم منسوخ کر دیے گئے اور دونوں میں سہولت دے دی گئی کہ اب رات کو اگر کوئی سو جائے تو سونے سے روزہ شروع نہیں ہوگا، بلکہ پوری رات جب سورج غروب ہو جائے تو صبح صادق تک پوری رات کھانے پینے اور صحبت وغیرہ کی اجازت ہے، چاہے کوئی سوئے یا نہ سوئے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ اس آیت شریفہ میں فرماتا ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ حلال کر دیا گیا تمہارے لیے روزے کی راتوں میں عورتوں کے ساتھ بے حجاب ہونا۔ رفث کا لفظ یہاں پر ہے، اور رفث کا مطلب اور مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ بات جو شوہر بیوی باہم محبت اور پیار میں کرتے ہیں وہ اس میں داخل ہے، جیسے بوس و کنار، چمٹنا، ایک دوسرے کو چھیڑنا، یہ سب چیزیں اس رفث کے معنی میں شامل ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس آیت شریفہ میں اس کی اجازت عطا فرمائی، لیکن با اتفاق مفسرین یہاں پر صحبت اور جماع مراد ہے۔ اور آگے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں یعنی بیوی شوہر کا لباس ہے اور شوہر بیوی کا لباس ہے۔ یہ انتہائی تعلق کی طرف اشارہ ہے کہ لباس اور کپڑا جو پہنا جاتا ہے وہ جسم سے چمٹا ہوا ہوتا ہے، بدن کپڑے سے چمٹا ہوا ہوتا ہے اور کپڑا بدن سے چمٹا ہوا ہوتا ہے، تو یہ انتہائی تعلق کی طرف اشارہ ہے
کہ شوہر بیوی کا تعلق جو ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے ایک دوسرے سے چمٹنے کے ساتھ، محبت اور پیار کا، گویا جیسے جسم اور کپڑا ایک ساتھ ہیں۔ تو جسم کپڑے سے الگ نہیں، کپڑا جسم سے الگ نہیں جو پہن رکھا ہے۔ اس میں جو ہے شوہر بیوی کے تعلق، خاص تعلق صحبت کی طرف تو اشارہ ہے ہی، لیکن اس میں ایک بات یہ بھی اشارہ ہے کہ شوہر بیوی کو اس طرح سے تعلق بنا کر رہنا چاہیے جیسے کپڑا اور جسم ایک ساتھ ہوتے ہیں، کہ کپڑا یہ نہیں کہہ سکتا میں الگ ہوں، جو پہنے ہوئے ہیں ہم کپڑا وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جسم سے الگ ہوں، اور جسم کپڑے کو نہیں کہہ سکتا کہ میں کپڑے سے الگ ہوں۔ تو ایسی شوہر بیوی سے الگ نہیں، بیوی شوہر سے الگ نہیں، دونوں کا تعلق بالکل ایک جسم اور لباس کی طرح ہے۔ تو اسی طرح سے ان کو زندگی گزارنی چاہیے۔ شوہر کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ کوئی دوسرے کی بیٹی ہے یا دوسرے کی مطلب دوسری عورت ہے، ہمارا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بس ایک نکاح ہو گیا تو نکاح میں آ گئی، ایسا نہیں۔ یا ایسی عورت کو، بیوی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ تو دوسرے خاندان کا لڑکا ہے، دوسرے اس کا لڑکا ہے، نہیں، جب نکاح ہو گیا تو اب سارے رشتے پیچھے ہیں، اب ایک رشتہ جسم کا اور کپڑے کا، لباس کا جو ہم پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح سے وہ دونوں کا ہے۔ اگر کوئی دوسرے رشتے کو ترجیح دیتا ہے تو وہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں، والدین کا حق ضرور زیادہ ہے، لیکن جہاں تک انتہائی تعلق کی بات ہے وہ ایک الگ چیز ہے اور یہ الگ چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی۔ ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ شوہر بیوی کے تعلق کو اس سے بھی سمجھو کہ شوہر اور بیوی کا تعلق بڑا نازک ہوتا ہے۔ میں اکثر اپنے دوسرے بیانوں میں بھی میں نے یہ بات کہی کہ بیوی ایک پھول ہے اور اس کا شوہر اس کی خوشبو ہے۔ یعنی جس طرح سے پھول ایک نرم و نازک ہوتا ہے، وہ ذرا سی چٹکی سے مسل جاتا ہے، اسی طرح عورت کا مزاج نرم اور نازک ہوتا ہے۔ تو شوہر کو چاہیے کہ پھول کی طرح نرم و نازک طریقے سے اس کو محبت اور پیار کے ساتھ سجا کر رکھے، جیسے پھول کو سجا کر رکھا جاتا ہے۔ اور عورت کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کے لیے سجے جیسے پھول سجتا ہے، کہ یہ بھی عبادت ہے، مستحب ہے عورت کا اپنے شوہر کے لیے سجنا۔ لیکن یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے، ایک ماحول چل پڑا ہے۔ ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ جس طرح عورت کو شوہر کے لیے سجنا، اسی طرح حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کو علامہ شامی نے ذکر کیا کہ احب ان اتزین لزوجتی، میں جیسا میں پسند کرتا ہوں کہ میری بیوی میرے لیے سجے، تو میں بھی پسند کرتا ہوں کہ اپنی بیوی کے لیے کچھ سجوں، یعنی کچھ جو ہے صاف ستھرے کپڑے پہنوں۔ یہ عجیب بات ہے کہ عورت جب کہیں باہر جاتی ہے تو سجتی ہے، مرد کہیں باہر جاتا ہے تو سج کے جاتا ہے، اور گھر میں پھوڑوں کی طرح شوہر بھی رہتا ہے، عورت بھی رہتی ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم کے بالکل خلاف ہے۔ حدیث میں اس کی ایسی عورتوں کی تعریف آئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک عورت کا ہاتھ بغیر مہندی کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اس پر آپ نے گویا خفگی کا اظہار فرمایا کہ یہ تو مردانہ ہاتھ تم نے بنا رکھا ہے، تم کو تو عورت کی طرح ہونا چاہیے، مہندی لگا ہوا ہونا۔ تو بہرحال تو یہ سب قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ عورت ایک پھول ہے اور اس کی خوشبو اس کا خاوند ہے۔ پھول کو جیسے سجا کر اور پیار محبت سے رکھا جاتا ہے، ایسی شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو پیار محبت سے رکھے، سجا کر رکھے اپنی حیثیت کے مطابق، اور اسی طرح اس کی خوشبو اس کا خاوند ہے۔ تو اس میں عورت کو تعلیم ہے کہ عورت یہ سمجھے کہ جس طرح پھول ہوتا ہے، وہ پھول وہی پسندیدہ ہوتا ہے، اور اسی پھول کی عزت اور عظمت ہوتی ہے جس میں خوشبو ہوتا ہے۔ سر پہ پھول وہی چڑھتا ہے جس میں خوشبو ہوتی ہے، اور جس پھول میں خوشبو نہ ہو تو وہ پھول بیکار ہوتا ہے، کوڑی پر پھینک دیا جاتا ہے۔ تو عورت جب تک ہی باعزت ہے، عورت جب تک ہی ٹھیک ہے جب تک اس کا شوہر اس سے راضی ہے، اس سے خوش ہے اور اس کے ساتھ ہے۔ اگر اس کا شوہر اس کے ساتھ نہ ہو، اس سے راضی نہ ہو، تو وہ عورت بغیر خوشبو والا پھول ہے جس کو کوڑی پہ پھینک دیا جاتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایسی عورت
پر رات بھر فرشتے لعنت کرتے ہیں جو اپنے شوہر کو ناراض کر کے رات گزارتی ہے۔ ہاں اگر شوہر کی غلطی ہو تو، اگر شوہر کی غلطی ہو تو اس وقت اگر ناراض ہو تو پھر یہ وعید نہیں، لیکن اگر شوہر کی کوئی غلطی نہیں ہے اور پھر خواہ کا غصہ دکھا کر ناراضگی میں رات گزارتی ہے تو رات بھر لعنت میں گزارتی ہے۔ تو اس لیے سر پہ پھول وہی چڑھتا ہے جو خوشبودار ہوتا ہے، تو عزت اسی عورت کو کی ہے جس کا شوہر راضی ہے، اور اگر شوہر راضی نہیں تو بغیر خوشبو کے پھول کی طرح پھر اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ عورت 4 کام، حدیث پاک میں آتا ہے کہ عورت اگر 4 کام کر لے تو جنت کے 8 دروازوں میں سے جس میں چاہے داخل ہو جائے۔ اذا صلت خمسہا، جب 5 وقت کی نماز پڑھ لے، وصامت شہرہا، اور رمضان مبارک کے مہینے کے روزے رکھ لے، واحسنت فرجہا، اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لے، یعنی اپنی عزت کی حفاظت کر لے، واطاعت بعلہا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لے، فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت، تو چاہیے کہ وہ جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے میں چاہے داخل ہو جائے، یعنی اس کو اختیار ہے، ضرورت نہیں زیادہ، جتنا کرے اچھا ہے، اس کا زیادہ عمل بھی نہ کرے، صرف یہ 4 کام کر لے تو حدیث میں آتا ہے وہ من ای شیء ابواب من ای شیء دخلت ابواب الجنہ، جس جنت کے جس دروازے میں سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو بہرحال ہن لباس لکم وانتم لباس لہن میں اللہ تعالیٰ نے ایک محبت اور پیار اور انتہائی تعلق کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور بیوی کو اسی طرح رہنا چاہیے، اور یہ جب ایک دوسرے کا اس طرح سے لباس ہیں تو اب اس لباس کو جو ہے تنہائی میں اتارا جاتا ہے، اسی کی طرف یہاں اشارہ کیا ہے کہ اس کے اتارنے کی یعنی جو ہے صحبت کی رمضان کی راتوں میں اجازت ہے۔ آگے فرمایا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ نے جان لیا کہ بے شک تم خیانت کرتے تھے اپنے نفسوں میں، یعنی بعض صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین سے، بعض صحابیات سے چوک ہوئی کہ شروع میں جو صحبت حرام تھی رات کو اس کی اجازت ہوئی، تو اس کو خیانت سے تعبیر فرمایا، یعنی یہ گناہ ہوا تم سے، نافرمانی ہوئی، لیکن اللہ اکبر، ان کی عظمت دیکھ کے صحابہ کرام کے اللہ فوراً فرماتا ہے فتاب علیکم، اللہ تم پر متوجہ ہو گیا، وعفا عنکم، اور تم کو معاف کر دیا۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کی عظمت ہے اس میں کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اور معافی کا اعلان قرآن پاک میں فرما دیا، اور یہی نہیں جگہ جگہ ان کے معافی کا اعلان فرمایا اور ان کو تمغے دیے، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الصادقون، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا، یہ بندے سچے ہیں، یہ اللہ کا لشکر ہیں، یہ ہدایت یافتہ ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کو برا بلا کہنا ہے کہ ان سے غلطی ہوئی، یہ ایمان میں کمی کی دلیل ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کمی کی دلیل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے جو میرے محبت رکھتا ہے وہ میری وجہ سے رکھتا ہے، اور جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے میرے سے بغض کی وجہ سے بغض رکھتا ہے، یعنی گویا صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کی محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین سے بغض و حسد اور کینہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و حسد اور کینہ رکھنا ہے۔ اب سوچ لے ایمان کا کیا بنے گا۔ اس لیے صحابہ کرام سے محبت ہونی چاہیے، اور اللہ نے تو ان کو معاف کر دیا، اور معافی کا اعلان قرآن میں کر دیا جو قیامت تک ہی نہیں، قیامت کے بعد جنت میں بھی پڑھا جاتا رہے گا، اور یہ ان کا دشمن ان کو معاف نہیں کہتا میں تو معاف نہیں کرتا، خدا نے معاف کر دیا، نعوذ باللہ، اپنے عمل سے گویا وہ کہہ رہا ہے، خدا سے کا مقابلہ کر رہا ہے، ارے تو اپنا گھر جہنم میں بنا رہا ہے۔ صحابہ کرام کی بڑی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا، اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کا اس چوک کا یہ احسان ہے کہ ہمیں اجازت مل گئی کھانے پینے کی اور صحبت کی، ورنہ وہ تو کنٹرول کر لیتے، ہم سے کنٹرول بڑا مشکل تھا، ہم کیسے روزہ رکھ سکتے تھے بغیر کھائے پیے۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ بغیر کھائے پیے روزہ رکھنا مکروہ ہے، یعنی ایک روزہ افطار نہ کیا دوسرا شروع کر دیا، یہ مکروہ ہے، ایک روزہ پورا کرنے کے بعد کھاؤ پیو، یہ بھی اللہ کا حکم ہے اور عبادت ہے، اور پھر دوسرا روزہ رکھو، تو اس کو اللہ نے فرماتا ہے اللہ نے تم سے جو غلطی ہوئی چوک ہوئی صحبت کے معاملے میں اس کو معاف کر دیا، فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، بس اب آؤ تم ان سے مباشرت کرو اور تلاش کرو اس کو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، یعنی اب تمہیں رات کو شوہر بیوی کو ہم بستر کی اجازت دی جاتی ہے، اور تلاش کرنے سے مراد ہے جو اولاد اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھی ہے اس کو تلاش کرو، یعنی اللہ کا حکم پورا کرنے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے اور اولاد کے
حاصل ہونے کی نیت سے صحبت ہو، صرف لذت اور مزہ اور شہوت پوری کرنے کی نیت نہ ہو کہ اس سے ثواب نہیں ملتا۔ اس آیت شریفہ میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہی اشارہ ہے کہ مقصد قضائے شہوت نہیں، مقصد حصول اولاد ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سال اولاد عطا فرمائے۔ اس نیت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اللہ کا حکم ہے، ایمان کی حفاظت ہے، ان نیتوں کے ساتھ صحبت کی جائے تو یہ بھی عبادت ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جب شوہر بیوی ہم بستری کرتے ہیں تو ان کو ثواب ملتا ہے، تو صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے بڑے تعجب سے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی ثواب ملتا ہے؟ یہ تو ہماری لذت ہے، یعنی یہ مفہوم ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر وہ ناجائز جگہ پوری کرتے، زنا کاری کرتے تو گناہ ہوتا نہیں ہوتا؟ کہ ہاں بلا شبہ گناہ ہوتا، ایسی اللہ کا حکم پورا کرنے میں حلال جگہ میں ہم جو ہے وہ ثواب اور عبادت ہے۔ آگے دوسرا حکم جو کھانے پینے کے تعلق سے اس کے بارے میں منع تھا کہ سو جانے کے بعد افطار کے بعد کھانا پینا جائز نہیں تھا، اس کے بارے میں فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ اس جملے کا مطلب ہے کہ یہاں تک کہ صبح صادق ہو جائے، یعنی سفید ڈوری رات کی کالی ڈوری سے جدا ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ رات کی تاریکی ختم ہو جائے اور صبح صادق کا اجالا ہو جائے، مراد صبح صادق ہے۔ صرف نے لکھا کہ اس جگہ کے لیے حکم تھا جہاں براہ راست صبح صادق نظر آتی ہے، اور جو لوگ اس کی سمجھ رکھتے ہیں لیکن اب جو ہے وہ اس کی جگہ پر گھڑی گھنٹے اور وہ نقشے اور جنتری چل پڑی ہیں، اس لیے ان پر جو معتبر جنتریاں ہیں ان میں جو اوقات ہے ان کا خیال رکھے، ختم سحری اور طلوع وغیرہ کا۔ تو مراد صبح صادق ہے۔ جب صبح صادق ہو جائے، جس کو ہم ختم سحری بھی کہہ دیتے ہیں، تو ختم سحری جب ہو جائے اس وقت تک کھاؤ، اور ختم سحری ہونے کے بعد مت کھاؤ کہ اس کے بعد صبح صادق ہو جاتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد کب تک نہیں کھانا اور کب تک نہیں صحبت کرنی؟ فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم پورا کرو روزے کو رات تک، یعنی جب رات آ جائے تو اب روزہ پورا ہو گیا۔ صبح صادق سے لے کے سورج غروب ہونے تک یہ شرعی دن ہے، اور جب سورج چھپ جاتا ہے تو پھر شرعی رات آ جاتی ہے، شرعی دن ختم ہو جاتا ہے اور تاریخ چاند کی بدل جاتی ہے۔ اسی لیے چاند دیکھ کر رمضان شروع اور چاند دیکھ کر عید رمضان ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک کھاؤ پیو، اس کی اجازت ہے، اور یہ سورج غروب ہونے سے صبح صادق تک کھاؤ پیو اس کی اجازت ہے، مگر صبح صادق طلوع ہونے سے سورج غروب ہونے تک اب پابندی ہے، اب نہیں کھا پی سکتے نہ صحبت کر سکتے ہیں۔ یہ روزے کا وقت شروع ہو گیا، اتنا وقت جو ہے یہ روزے کو پورا کرو صبح سے شام تک۔ اس سے معلوم ہوا کہ 2-4 گھنٹے کھانے پینے سے رک جانا یہ روزہ نہیں ہے، بلکہ صبح سے لے کر شام تک سورج غروب ہونے تک روزے کی نیت سے رکنے کا نام روزہ ہے، اور جو چیزیں روزے میں منع ہے ان سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ یہ مختصر تفسیر ہے۔ اس کے بعد 1-2 مسئلہ اور سمجھ لیجیے۔ یہ تو رات کا مسئلہ تھا، کھانے پینے اور صحبت کا روزے کی حالت میں کیا حکم ہے؟ بتا دیا گیا کہ روزے کی حالت میں منع ہے، کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں کوئی بھولے سے کھا پی لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن قصدن کھا پی لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے روزے کی حالت میں صحبت اور جماع بھی حرام ہے، بالکل منع ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ رفث کے لفظ میں بوسہ لینا، چمٹنا، ہنسی مذاق کرنا اس کی اجازت ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں مفسرین اور فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ اس کی اجازت ہے، یہ چیزیں جائز ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ انزال نہ ہو جائے، بات آگے نہ بڑھ جائے۔ جس شخص کو کنٹرول ہو وہ یہ چیزیں کر سکتا ہے، اور جن کو کنٹرول نہ ہو، خطرات ہوں، ایسا نہ کریں۔ اس لیے عموماً فقہاء لکھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں بوسہ کنار مکروہ ہے۔ مکروہ اسی لیے لکھا کہ یہ بات آگے تک پہنچ سکتی ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور پوچھا ہے کہ اللہ کے نبی میں اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں آپ نے فرمایا ہاں لے سکتے۔ دوسرے صحابی آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہوں اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتا ہوں؟ تو آپ نے ان کو منع فرما دیا۔ اب محدثین نے ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ دیا
کہ پہلے شخص جو آئے تھے وہ عمر رسیدہ تھے یا ان کو اپنے نفس پر کنٹرول تھا؟ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ان پر جو ہے دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ آدمی کنٹرول کر لے گا، آگے تک بات نہیں پہنچے گی، اس لیے اس کو بوسے کی اجازت دی۔ اور دوسرے جوان تھے آنے والے، ان کی حالت کو دیکھ کر اندازہ ہو گیا کہ کنٹرول نہیں کر پائیں گے، بات آگے بڑھ سکتی ہے، اس لیے ان کو منع فرما دیا۔ اس لیے عموماً حکم یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اس سے بچنا چاہیے، باقی جس کو کنٹرول ہو اس کی اجازت ہے، کوئی حرج نہیں۔ خود اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض زوجہ کا روزے میں بوسہ لیا، تو علماء فرماتے ہیں کہ اما عائشہ شرم کی وجہ سے اپنا نام چھپا گئی، ورنہ اس سے مراد خود اما عائشہ ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ کا بوسہ لیا روزے کی حالت میں۔ تو آپ کی سنت عمل سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس کی اجازت ہے۔ فقہ کی مسائل کی تمام کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے، حدیث کی کتابوں میں اور قرآن کی تفسیروں میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ بہرحال کل ملا کر عام لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ اپنے اوپر کنٹرول بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو سامنے رکھ کر اما عائشہ نے حالت حیض پر کے بارے میں جب اما عائشہ سے پوچھا گیا تھا، وہ ٹاپک دوسرا شروع ہو جائے گا، اس لیے میں اس کو نہیں چھیڑ رہا، لیکن اس سے ایک جز جو نظام میں اس پر کر رہا ہوں، وہ آپ اما نے فرمایا تھا تم میں سے کون ہے جو اپنے اوپر کنٹرول کرنے والا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے، یعنی اشارہ فرما دیا کہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں، اس لیے ان کو بچنا ہی چاہیے، اسی لیے علماء نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے۔ بہرحال اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں ارشاد فرمائی، ایک تو یہ کہ رمضان کی راتوں میں، روزے کی راتوں میں بیوی شوہر کا باہم ہمبستر ہونا حلال ہے، اور دوسرے رات کو کھانا پینا ختم سحری تک یہ بھی حلال اور جائز ہے، اور نہ صرف جائز بلکہ سحری کھانا سنت ہے، اور پھر صبح صادق سے شام کو سورج غروب ہونے تک روزے کے کھانے پینے صحبت وغیرہ سے رکنا، اس کا نام روزہ ہے، اس کا جو ہے روزے کا یہ وقت ہے، اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو امن کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وفي مالنا واهلنا، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم انا نسألك من خير ما سألك نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الأمي الأمير الكريم عليه التحية والتسليم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين۔